دی لینگویج آف قرآن کورس کے آج تیسرے لیکچر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ لیکچر ہماری جو بک ہے اس کے پیج نمبر 9 to 13 پیجز سے ریلیٹڈ ہے۔ عربی گرامر کے اندر گرامر کے لحاظ سے ہم چیزوں کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں عاقل اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں غیر عاقل۔ اچھا، اس کو آپ نے سائنٹیفکلی نہیں دیکھنا، ٹھیک ہے، ہم اس کو عربی گرامر کے لحاظ سے دیکھ رہے ہیں۔ تو عربی گرامر کے لحاظ سے جو عاقل ہیں اس میں 3 کیٹیگریز آتی ہیں۔ ایک ہے انسان، اور دوسرا ہے جن، اور تیسرا فرشتے۔ یعنی یہ 3 چیزیں عاقل میں شامل ہیں۔ آف کورس اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی شامل ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو انڈرسٹوڈ ہیں، لیکن اس کے علاوہ یہ 3 چیزیں انسان، جن اور فرشتے یہ عاقل میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں انہیں غیر عاقل کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے اب یہ کویسچن نہیں کرنا کہ عقل اور چیزوں میں بھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، تو وہ ہمارا اس سے کنسرن نہیں ہے، کیونکہ ہم سائنٹیفکلی نہیں دیکھ رہے، ہم گرامیٹیکلی دیکھ رہے ہیں کہ گرامر میں عاقل ان 3 چیزوں کو الگ طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے، عاقل چیزوں کو اور غیر عاقل چیزوں کو جو ان کے علاوہ ہیں ان کو الگ طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مثال کے طور پہ یہ ہمارے سامنے ایک پکچر ہے، تو اب یہ عاقل ہے یا غیر عاقل ہے؟ یہ عاقل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم جب سوال کریں گے تو ہم نے پہلے پڑھا تھا نا کہ ہم کہتے ہیں ما ھذا، اس کے بارے میں جب ہم سوال کریں گے تو یہ مختلف ہوگا، کیونکہ یہ عاقل ہے۔ اس کے بارے میں ہم سوال جب کریں گے تو ما کے بجائے ہم من بولیں گے، من، ٹھیک ہے۔ من کا مطلب ہوتا ہے کون، تو ما ھذا کے بجائے من ھذا، یہ کون ہے، ٹھیک ہے، یہ کون ہے۔ ما ھذا کا مطلب ہوتا ہے یہ کیا ہے، اور من ھذا کا مطلب ہوگا یہ کون ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جواب ہم دیں گے ھذا طبیب، یہ ڈاکٹر ہے، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر کو انگلش میں عربک میں طبیب کہا جاتا ہے۔ تو ما ہم اس سے کیا سمجھے، من جو ہے وہ عاقل کے لیے ہوتا ہے اور ما غیر عاقل کے لیے ہوتا ہے۔ اور عاقل میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں؟ انسان، جن اور فرشتے، ٹھیک ہے۔ تو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز کے بارے میں سوال کرتا ہے، لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کوئی عاقل چیز ہے یا غیر عاقل چیز ہے، ٹھیک ہے، وہ مجہول چیز ہوتی ہے، اس کے بارے میں وہ سوال کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے یہ کیا ہے۔ مثال کے طور پہ ہمیں اپنے گھر میں موجود ہیں، ہم اپنے کمرے میں، ہمیں باہر سے کسی چیز کی آواز آتی ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ کیا ہے، یہ کس چیز کی آواز ہے۔ ہو سکتا ہے وہ آواز کسی عاقل کی ہی ہو، اور ہو سکتا ہے وہ آواز کسی غیر عاقل کی ہو۔ تو ایسی صورت میں ہم اس کے بارے میں ما بولتے ہیں، من نہیں بولتے، چاہے وہ عاقل ہی ہو، کیونکہ ہمیں ابھی پتہ نہیں ہے وہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن کریم میں بعض ایک جگہ پہ میرے ذہن میں ابھی ایک جگہ آ رہی ہے، شاید اور بھی ہوں، کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو وہ سوال کرتا ہے فرعون، جب حضرت موسیٰ اس کو دعوت دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ اب دیکھیں رب العالمین کے لیے ما کا لفظ استعمال ہوا، تو وہ یہاں پہ کیوں استعمال ہوا؟ کیونکہ فرعون کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا چیز ہے، رب العالمین رب کیا ہے، تو وہ کہتا ہے وما رب العالمین، اور رب کیا ہے، رب العالمین کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسی صورت میں جب عاقل اور غیر عاقل کا پتہ نہ ہو تو اس صورت میں ما استعمال ہوگا۔ اس کے علاوہ عاقل کے لیے ہمیشہ من اور غیر عاقل کے لیے ہمیشہ ما استعمال ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ آگے چلتے ہیں، کچھ مثالیں دیکھتے ہیں اس کی۔ من ھذا، ھذا ولد، ولد لڑکے کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ولد لڑکا، ھذا ولد یہ لڑکا ہے۔ من ھذا یہ ایک اسٹوڈنٹ،
تو اسٹوڈنٹ کو عربی میں طالبن کہا جاتا ہے، طالبن، ھذا طالبن، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو یاد ہے نا کہ ھذا کے بعد جو لفظ آتا ہے اس پہ تنوین ہوتی ہے اور وہ مرفوع ہوتا ہے، اس کے آخر پہ پیش ہوتی ہے، دو پیش، یعنی وہ ایک تو اس کے آخر پہ تنوین ہوتی ہے یعنی وہ نکرہ ہوتا ہے، اور وہ مرفوع ہوتا ہے یعنی زبر اس کے اوپر نہیں پڑھ سکتے، زیر بھی نہیں پڑھ سکتے۔ نارمل حالت میں کوئی بھی اسم جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے۔ تو طالبن، ھذا طالبن، یہ طالب علم ہے۔ من ھذا، ھذا رجل، رجل، یہ آدمی ہے۔ حرکات بہت امپورٹنٹ ہیں عربک کے اندر۔ ایک لفظ، ایک ہی طرح سے نظر آنے والا لفظ، حرکات اگر اس کی ہم تبدیل کریں تو وہ لفظ چینج ہو جاتا ہے۔ جیسے یہاں پہ رجل ہے نا، رجل، تو اگر یہاں پہ ہم را کے نیچے زیر کر دیں اور جیم کو ساکن کر دیں، رجلن، رجلن، تو یہ اس رجل کہتے ہیں پاؤں کو، ھذا رجلن، یہ پاؤں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر رجلن پڑھیں گے تو یہ آدمی ہے۔ تو حرکات بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ جو اکثر کہا جاتا ہے نا قرآن کریم میں زبر زیر پیش کے فرق سے حروف بدل جاتے ہیں، معنی بدل جاتے ہیں، تو وہ یہی وجہ ہے، اس وجہ سے معنی بدل جاتے ہیں۔ یہ تصویر ہے ایک، آپ بتائیں گے کہ اس تصویر کے بارے میں ہم سوال کیسے پوچھیں گے؟ ہینڈ ریز کریں گے جنہوں نے آنسر کرنا ہے۔ عائشہ آپ بتا دیں۔ ما ھذا، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ہم سوال کیسے کریں گے؟ ایک تو ہے من ھذا اور ایک ہے ما ھذا۔ ما ھذا، ہم اس کے بارے میں من نہیں بولیں گے کیونکہ یہ غیر عاقل ہے، یہ انسان، جن اور فرشتوں میں سے نہیں آتا، تو اس کے بارے میں ہم جب سوال کریں گے تو ہم ما بولیں گے، ہم بولیں گے ما ھذا، ھذا جمل، ھذا جمل، یہ اونٹ ہے۔ اسی طرح ایک اور سوال ہے، اھذا کلب، کیا یہ کتا ہے؟ لا، ھذا قط، ھذا قط، نہیں، یہ بلی ہے۔ تو بلی کو عربی میں قط کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک چھوٹی سی انفارمیشن آپ کے لیے کہ کلب ایک لفظ ہے اور ایک لفظ ہے قلب۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟ دونوں میں صرف یہ فرق ہے کہ ایک اردو کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ایک حرف باریک کاف ہے اور دوسرا جو لفظ ہے اس میں موٹا کاف ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک کلبن ہے اور دوسرا قلبن ہے۔ کلبن کا تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کتے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور قلبن یہ دل کو کہتے ہیں۔ کتنا باریک سا فرق ہے۔ یہاں پہ تو حرکت بھی چینج نہیں ہو رہی، یہاں پہ تو صرف ایک حرف چینج ہو رہا ہے، اور ہم نے ایک حرف کو تھوڑا سا موٹا کر کے پڑھا تو وہ دل بن گیا، تھوڑا ہلکا پڑھ دیا تو وہ کتا بن گیا۔ کتنا معمولی سا فرق ہے، اور کتنا معنی میں کتنا زیادہ فرق ہے، کتنا بڑا چینج ہے۔ تو ہم یہ قلب قرآن میں بہت دفعہ آتا ہے، قلوب آتا ہے، قلب آتا ہے، تو ہم اس کو اگر تجوید ہم نے نہیں سیکھی ہوئی تو اب سوچیں ہم کیا کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس کا معنی کیا کیا بن رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جنہوں نے تجوید نہیں سیکھی وہ اس پہ توجہ دیں اور تجوید کو لازمی سیکھیں۔ اھذا طبیب، یہاں پہ ایک غلطی ہے اس کے معنی میں، طبیب ڈاکٹر کو کہتے ہیں، تو یہاں پہ یہ ہونا چاہیے تھا کیا یہ ڈاکٹر ہیں؟ اھذا طبیب، کیا یہ ڈاکٹر ہیں؟ لا، ھذا امام، نہیں، یہ امام ہے۔ اچھا جی، امید ہے آپ کو ما اور من کے درمیان فرق سمجھ آ گیا ہوگا اچھی طرح۔ ایک اور اسم الاشارہ، ابھی ہم نے ایک اسم الاشارہ پڑھا ہے، وہ کون سا ہے اسم الاشارہ؟ کون بتائے گا؟ ھذا، جی بالکل، ھذا۔ ھذا اسم الاشارہ ہم نے پڑھا ہے ابھی تک، لیکن آج ہم ایک اور اسم الاشارہ دیکھتے ہیں۔
ہم جب کسی دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہیں نا، جیسے مثال کے طور پہ ہم کسی ستارے کی طرف اشارہ کر رہے ہوں، تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ یہ کیا ہے؟ نہیں، ہم یہ نہیں کہیں گے. نہیں. ہم کہیں گے وہ کیا ہے. ٹھیک ہے، وہ کا تو یہ نہیں، ہم ما ہاذا استعمال نہیں کریں گے. ہاذا تو قریب نہ کے لیے ہوتا ہے. آگا. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ہم استعمال کریں گے ما ذالک. تو یہاں پہ ہمیں یہ چیز سمجھ لگی کہ ہاذا جو ہے وہ قریب کے لیے ہوتا ہے، اور ذالک یہ نسبتاً دور چیز کے لیے ہوتا ہے. تو میں نے نسبتاً دور کیوں لکھا؟ کیونکہ اگر میں صرف یہ کہوں کہ یہ دور کے لیے ہوتا ہے تو آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ کتنی دور چیز ہو تو اس کے لیے ہم ذالک کا استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ نسبتاً دور چیز، ہمارے ایک چیز قریب پڑی ہے، اور اس قریب چیز کی نسبت جو چیز دور ہے اس کے لیے ہم ذالک کا استعمال کریں گے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ چیز اتنے فاصلے پہ ہونی چاہیے، تب ہم استعمال کریں گے ذالک کا. مثال کے طور پہ یہ ایک ہی روم ہے، ہم ایک روم میں بیٹھے ہیں، تو یہ چیئر ہمارے پاس پڑی ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے ہم لفظ استعمال کریں گے ما ھذا. ٹھیک ہے، اور یہ دیوار وہ اس چیئر کی نسبت ہم سے دور ہے نا، تو اس کے لیے ہم استعمال کریں گے وما ذالک. واو آپ الگ کر سکتے ہیں، اس کو ضروری نہیں واو استعمال کریں. جب ہم دو جملے اکٹھے بولیں تو ان کے بیچ میں واو لگاتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے اور. ما ھذا وما ذالک، یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ الگ بول رہے ہیں تو پھر واو بے شک بیچ میں سے ہٹا دیں، اس کا اتنا مسئلہ نہیں ہے. بتانا یہ مقصود ہے کہ چیئر ہمارے قریب ہے، کرسی ہمارے قریب ہے، تو ہم اس کے لیے ھذا بولیں گے، ما ھذا. اور دیوار دور ہے، اس کرسی کی نسبت دور ہے، تو ہم بولیں گے ما ذالک، وہ کیا ہے. صحیح ہے، تو ھذا کرسی وذالک جدار، وذالک جدار، یہ کرسی ہے اور وہ دیوار ہے. قرآن کریم سے ھذا کی کچھ مثالیں دیکھیں. ھذا صراط، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. ھذا صراط، یہ راستہ ہے، مستقیم سیدھا. ھذا بیان، ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین. ھذا بیان، یہ بیان ہے. ٹھیک ہے. قال الملأ من قوم فرعون ان ھذا لساحر علیم. ھذا لساحر، ساحر جادوگر کو کہتے ہیں نا. تو فرعون کی قوم کے جو سردار تھے انہوں نے کہا کہ ان ھذا لساحر، یہ جادوگر ہے، علیم، بہت ماہر جادوگر ہے، بہت زیادہ جاننے والا جادوگر ہے، بہت زیادہ علم رکھنے والا جادوگر ہے. تو یہ قرآن کریم سے ھذا کی کچھ مثالیں تھیں. یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا، مختصر سا لیکچر تھا. سٹارٹنگ میں ہم اتنا تھوڑا تھوڑا ہی دیکھیں گے تاکہ چیزیں آپ کے ذہن میں بیٹھتی جائیں. اب ہم اسی لیکچر کے متعلق جو پیجز ہیں بک میں اس کی ریڈنگ کرتے ہیں. عائشہ معروف آپ پڑھیں. من ھذا، یہ کون ہے؟ ھذا طبیب، یہ ڈاکٹر ہے. من ھذا، یہ کون ہے؟ ھذا ولد، یہ لڑکا ہے. من ھذا. آپ کی آواز ذرا کلیئر نہیں آئی تو میں ایک دفعہ اس کو خود پڑھ دیتا ہوں باقیوں کے لیے. من ھذا، ھذا طالب، یہ طالب علم ہے. اھذا ولد، کیا یہ لڑکا ہے؟ تو یہ لڑکا لگ نہیں رہا، اس کی داڑھی وغیرہ بھی ہے، تو لا ھذا رجل، یہ آدمی ہے. آگے چلتے ہیں. ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ھذا مسجد، یہ مسجد ہے. من ھذا، یہ کون ہے؟ ھذا تاجر، یہ تاجر ہے.
हादा कल्बुन, ये कुत्ता है। ٹھیک ہے، آگے منیبہ رحمان آپ نے پڑھنا ہے جی اب۔ احاذا کلب، کیا یہ کتا ہے؟ لا نہیں، ھذا قط، یہ بلی ہے۔ ھذا حمار، یہ گدھا ہے۔ احاذا حمار، کیا یہ گدھا ہے؟ لا نہیں، ھذا حصان، یہ گھوڑا ہے۔ یہ میں ہی پڑھ دیتا ہوں۔ وما ھذا، ھذا جمل، یہ کیا ہے؟ یہ اونٹ ہے۔ شمس آپ پڑھ دیں۔ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ھذا دیگن، یہ مرغا ہے۔ دیکن، دال کے نیچے زیر ہے۔ دیگن۔ من ھذا، یہ کون ہے؟ ھذا مدرس، 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 مدرس استاد کو کہتے ہیں۔ یہ استاد ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ تو یہ ایک چیز نوٹ کریں کہ جو شد کے نیچے زیر لکھی ہوتی ہے نا، وہ زیر ہوتی ہے، چاہے وہ حرف کے اوپر ہو، لیکن وہ اگر شد کے نیچے ہے تو وہ زیر ہوگی۔ تو یہ اصل میں جو قرآن پاک لکھے جاتے ہیں عربی میں، عربی ممالک میں، ان میں حرکات کا طریقہ کچھ مختلف ہوتا ہے جو بر صغیر میں قرآن پاک لکھے گئے ان سے۔ تو یہاں پہ رسم الخط کچھ اور ہے، وہاں پہ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو یہ عربی رسم الخط میں ایک تو یہ جو سکون ہے نا وہ ایسا ہوتا ہے، ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا، آپ نے دیکھا ہوگا، وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ اور دوسرا اس میں فرق ایک اور یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جو زیر ہوتی ہے وہ حرف کے نیچے آتی ہے، ٹھیک ہے، جبکہ ان عرب میں اگر شد ہو تو زیر شد کے نیچے لگائی جاتی ہے، تو وہ زیر ہی کنسیڈر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا جی؟ یہ لاسٹ لائن کون پڑھے گا جی؟ اھذا قمیص، کیا یہ قمیص ہے؟ لا ھذا مندیل، نہیں یہ رومال ہے۔ ٹھیک ہے، مندیل رومال کو کہتے ہیں۔ اب یہ ہے اقرأ وکتب، پڑھیں اور لکھیں، ریڈ اینڈ رائٹ۔ یہاں پہ ہم پڑھیں گے، اگر آپ اس کو لکھنا چاہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو جیسے میں نے آپ کو پچھلے لیسن میں بھی بتایا تھا، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ نے بغیر حرکات کے پڑھنا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صحیح پڑھ پاتے ہیں یا نہیں۔ عبداللہ آپ ہی پڑھیں، پہلے 2 سینٹنسز پڑھیں گے آپ۔ ما ھذا، ھذا قلم، یہ کیا ہے؟ یہ قلم ہے۔ ھذا کتاب، ھذا کلب، نہیں، یہ کلب نہیں ہے، لام ساکن ہے کلب، جی۔ یہ کتا ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ جی فوزیہ آپ پڑھ دیں آگے۔ احاذا کلبن، کیا یہ کتا ہے؟ لا نہیں، قطن، قطن، یہ بلی۔ احاذا دیکن، کیا یہ مرغ ہے؟ مرغ ہے۔ نعم، جی ہاں، جی۔ ٹھیک ہے، تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ ہم سمپل اگر تو وہ وہی ہے جو پوچھا جا رہا ہے، اگر وہ وہی ہے تو ہم سمپل نام میں جواب دے سکتے ہیں، لیکن اگر وہ نہیں ہے نا تو پھر ہمیں لا بول کے اس کو مزید ایکسپلین بھی کرنا پڑے گا کہ وہ کیا ہے۔ اگر وہ نہیں ہے، مرغا نہیں ہے، تو وہ کیا ہے۔ اگر وہی ہے تو صرف نام میں بھی جواب دے سکتے ہیں۔